تو امام مالک بہت بڑے امام تھے، اور اس امام کی سن لیجئے، آخری بات کرتا ہوں، پیچھے کافی ساری بھائی ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ امام مالک مدینہ میں حدیث رسول پڑھا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن وہب، مصر سے آئے تھے، اور یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے۔ عبداللہ ابن وہب مصر سے آئے، اور مصر کے بڑے امام تھے امام لیث بن سعد۔ ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، آجو آجو، میں ختم کرنا۔ امام لیث بن سعد وہ مصر کے بڑے امام تھے۔ تو امام عبداللہ بن وہب کس کے شاگرد تھے مصر میں؟ امام لیث بن سعد کے شاگرد تھے، اور حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینے میں آئے ہوئے۔ تو امام مالک سے عبداللہ بن وہب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام صاحب جب وضو کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے۔ اب مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا اس سلسلے میں نبی پاک کی کوئی حدیث۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانا اتنا بڑا امام تھا، اس کو اس حدیث کا نہیں پتا جو آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور بھائی مدینے میں کتنے صحابہ کی اولادیں تھیں، ان کے خادم تھے، اور امام مالک جیسا بڑا امام مدینے میں موجود تھا۔ لیکن آپ کے صحابہ سارے مجاہدین تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے نفاذ کے لیے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے۔ تو آپ کا ایک صحابی ہے شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مصر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے خود رسول پاک کو دیکھا تھا، اور آل مدینہ والوں کے پاس وہ چیز سیو نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں امام صاحب عندنا فی ذالک سنتن، ہمارے پاس اس مسئلے میں نبی پاک کی ایک سنت موجود ہے۔ شاگرد بتا رہے استاد کو، عبداللہ بن وہب بتا رہے امام مالک کو کہ استاد جی ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے۔ امام مالک کہتے بیان کرو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے، عمر بن حریث نے، اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے عبد الرحمن الحبلی کی سند سے حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد صحابی رسول کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو جب کرتے تھے نا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ وہ راوی سارے تو امام مالک جانتے تھے۔ جو اس شاگرد کی زبان سے حدیث سنی فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی۔ جب حدیث سن لی اس کے بعد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا فقان یامر بتخلیل الاصابع، وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کا حکم دیتے تھے۔ مالک نے بتا دیا جب نبی کی حدیث مل جائے تو سارا مدینہ بھی ایک طرف کیوں نہ ہو، رسول کی حدیث مدینے والوں سے بھی مقدم ہے۔ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آئے گی یا قرآن کا فیصلہ ہوگا، اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی۔ احترام ہم سب علماء کا کرتے ہیں، مالک، شافعی، ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ حدیث، امام حماد ابن سلمہ، حماد ابن زید، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام داؤد ظاہری، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، دارمی، حاکم، جتنے بڑے بڑے امام ہیں سب احترام کے قابل ہیں، لیکن واجب الاطاعت ایک ہی ہستی ہے، وہ مدینے میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔